اور یہ سب یہ ابھی 29 نومبر قریب آتی جا رہی ہے، نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ انتظار کر رہی ہے کہ ہم نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں، اور عمران خان نے بھی اسی ٹائم میں کال دے دی ہے. یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ آنے والا آرمی چیف جو ہے وہ نواز شریف اپوائنٹ کرے گا یا شہباز شریف اپوائنٹ کرے گا یا کوئی اور کرے گا تو وہ ان کا مقصد پورا کرے گا، تو انتہائی غلط فہمی میں. چینج آف دا گارڈ میں کے بعد جو بندہ بھی آ جائے، خواہ وہ 11ویں نمبر کا ہو یا دوسرے نمبر کا، اس کی پہلی جو رسپانسبلٹی ایز این انسٹیٹیوشن ہیڈ ہوگی کہ وہ پاکستان کی آرمی کا اس وقت جو گرتا ہوا امیج ہے اس کو بحال کیسے کر سکتا. اگر وہ نہیں کرے گا تو پورا انسٹیٹیوشن تباہ ہو جائے گا، اور یہ اس کی پہلی، اور وہ کرے گا کیونکہ وہ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ روزی روٹی بچی ہوئی ہے، اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ ہے. وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اگر اکنامک سروائیول پاکستان کا نہیں تو وہ انسٹیٹیوشن بھی ختم ہے. تو پہلا کام وہ کرے گا، تو وہ کیسے کر سکتا ہے انسٹیٹیوشن بحال، اس کی عزت کیسے بحال کرے گا؟ مطلب پولیٹیکل انجینئرنگ روک کے وہ ختم کر دی جائے، پولیٹیکل انجینئرنگ تبھی بحال ہو سکے. پولیٹیکل انجینئرنگ روکے گا یا پرانی پولیٹیکل انجینئرنگ کو ریورس کرے گا؟ کیونکہ پاکستان میں آرمی کے خلاف جو نفرت اٹھی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو نفرت اٹھی، اس بات پہ نہیں اٹھی کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، اس بات پہ اٹھی ہے کہ وہ غلط پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں. لوگوں کو غصہ یہ نہیں ہے کہ تم کیوں یہ کرتے ہو، لوگوں کو غصہ تم لائے کس کو ہو. سر وہ تو نواز شریف صاحب تو تیاری کر رہے ہیں واپس آنے کی، اور یہ بات تو اب بڑے وثوق سے کہہ رہی ہے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے نواز شریف مقابلہ کریں گے. جس طرح الیکشن ہوئے ہیں اس میں عمران خان صاحب نے جو وکٹری حاصل کی ہے اس کو صرف ایک ہی بندہ کوپ کر سکتا ہے اور وہ ہے نواز شریف. اگر نواز شریف واپس آتا ہے پھر ہوگا، اور وہ تیاری ہو رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے تو واپس آ رہے ہیں. اب ان کی ڈیل سے واپس آنا اور عمران خان کے مد مقابل کھڑے ہونا، دونوں سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک جلوس نہیں نکال سکتی نون لیگ اس وقت. شہباز شریف کو کہیں کہ ایک جلوس نکالے، اعلان کر کے نواز شریف آ رہا ہے، بے شک وہ نہ آئے اور لاہور کی سڑکوں میں گھوم کے دکھائے. کیا باتیں کرتے ہیں یار. مریم نواز جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتی. جس طرح کے جلسے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہے. اس نے آج چیلنج کیا ہے عمران خان نے کہ تمام یونیورسٹیوں میں آ کے دکھاؤ میری طرح. ایک طرف ایک آدمی ہے کہ جس کو پبلک سپورٹ کا یہ لیول ہے کہ وہ بغیر کسی کارڈ کے، بغیر کسی گن مین کے، بغیر کسی چیز کے گھومتا پھرتا ہے جہاں چاہتا ہے، اور ایک طرف آپ ایون فیلڈ کے دروازے پہ نہیں آ سکتے. کوئی مقابلہ ہے یار. گھر بیچ کے آپ دور دراز گھر لینے کے چکر میں ہو، رہنا آپ کا مشکل ہو گیا ہے. اسٹور پہ آپ شاپنگ نہیں کر سکتے ہو. امریکہ کے اپنا ایئرپورٹ پہ ہوتے ہو تب آپ کو گالی پڑتی ہے. پاکستان میں آپ چیز کے کس نواز شریف کا استقبال کون کرنے آئے گا؟ فرشتے اتریں گے آسمان سے. سر یہ عمران خان صاحب کا ریسنٹلی یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوئے، انہوں نے اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا، تنظیموں کی بحالی کے حوالے سے انہوں نے بڑا زور دیا. لیکن خان صاحب کی اپنی بھی 3.5 سال حکومت رہی ہے، انہوں نے طلبہ تنظیموں کو بحال کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے یا نہیں ایسا کوئی قدم لیا جس سے بحال ہو سکے. آج یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیا طلبہ یونینز بحال ہونی چاہیے اور اس کا پاکستان کی سیاست پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں طلبہ سیاست نے بہت حصہ لیا ہے. علی گڑھ میں طلبہ نہ ہوتی اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نہ ہوتی تو قائد اعظم علی گڑھ کے اس میں نہ جاتے، اور قائد اعظم گئے ہیں، ان طلبہ کے ساتھ کوئی تقریریں کی ہیں، سب کچھ کیا. اس کے بعد پھر باقی اسٹوڈنٹس یونین آپ کو پتہ ہے، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن چلی، پھر اسلامی جمعیت طلبہ آئی. ان کا بڑا رول رہا ہے پورے کے پورے پاکستانی ساتھ. آپ کی پاکستان کی سیاست میں جب سے اسٹوڈنٹس یونین ختم ہوئی ہیں، آپ کی ایک نرسری ختم ہو گئی سیاست میں آنے کی. یہی وجہ ہے کہ جس کو چاہے آپ نے کر دیا. کوئی کریکٹر تھا وہ بڑا پاپولر ہوا، وہ بن کے چلا آ گیا. کوئی اور تھا وہ چلا آ گیا. کسی نے کوئی نے میں آپ حالت سوچے نا کہ کون سا کریکٹر ہے جس میں جا کے الیکشن لڑا. ایکٹریسز نے تو الیکشن لڑنا شروع کر دیا. تو اسٹوڈنٹس یونین تو دنیا پوری کے اندر ایک پولیٹیکل ایبلٹی ڈیولپ کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹ آکسفورڈ میں دیکھ لیں، کیمبرج میں دیکھ لیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جا کے تقریریں کرتے ہیں. سر بھٹو صاحب تھے یا اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی فارمیشن میں بڑا انہوں نے رول، اب عمران خان صاحب.
آپ کو لگتا ہے کہ تینوں ایک ہی کیلیبر اور ایک ہی پائے کے اس طرح کے انسان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، لائرز ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں یا ایوری واک آف لائف ان کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے آدمی ہیں؟ تینوں میں بہت فرق ہے. قائد اعظم ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ قسم کا پولیٹیشین تھے اور وہ پبلک اپیل ان کو بہت بعد میں ملی. اور بلکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چونکہ مجھے لوگ زیادہ جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی فیور میں کام کروں تاکہ آپ پاپولر ہو جائیں. اقبال پاپولر تھے بہت زیادہ پورے پاکستان کے اندر. بلکہ قائد اعظم کی پاپولیرٹی جس جگہ پاکستان بنا وہاں تو بہت کم تھی. پنجاب میں تو مسلم لیگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. اگر سکندر جناب پیکٹ نہ ہوتا اور سارے یہ نون ٹمانے شمانے شامل نہ ہوتے تو مسلم لیگ کو تو پنجاب میں حکومت نہیں بنتی تھی. جنہوں نے اس کی بننی تھی. کے پی کے میں بھی قائد اعظم نہیں تھے، وہاں تو ان کی گورنمنٹ تھی. سندھ میں ایک ووٹ سے جیتی. بلوچستان میں بھی نہیں تھے. بلوچستان میں بھی نہیں تھی، کسی بھی جگہ میں نہیں تھی. پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا بھی لیول یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ذہین آدمی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے اندر پولیٹیکل ایولنیس بہت موجود تھی. اس کے اندر ایک فیوڈلزم تھا جس نے اس کو تباہ و برباد کیا. اس کی بھی سندھ میں ڈیرے تھے اس کے ساتھ. پنجاب میں گورنمنٹ تھی، نہ کے پی کے میں تھی نہ. عمران خان از کمپلیٹلی اے ڈفرینٹ فنامنا. عمران خان نے، آپ دیکھیں عمران خان کو بحیثیت پولیٹیشین آپ آؤٹ کر دیں، کہیں وہ کبھی وزیر اعظم نہیں رہا، اس کی کبھی پیٹے پھر بھی عمران خان رہے گا. اس کا کرکٹ کا کیریئر رہے گا، اس کا شوکت خانم رہے گا، اس کی نمل یونیورسٹی. شوکت خانم کو چھوٹی اچیومنٹ ہے. اگر عبدالستار ایدھی کو عزت کرتے ہو تو پھر شوکت خانم والے کے بھی حساب سے عمران خان کی عزت کرو. تو عمران خان تو فنامنا ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو اگر سیاست میں نہ ہوتا تو ایک عام سا لائر ہوتا. قائد اعظم اگر سیاست میں نہ ہوتا تو وہی ہوتا دلی کے اندر وہ جو اس کے پرانے اس کے پی ایل ڈیز میں کوٹ ہوئے ہوتے.